ضرب لگا لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے دریا یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ درستہ تھا. میرے موجود استاذ اکرام اور میرے ہم لوگ کا ساتھیوں، السلام علیکم. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید علی وقار، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن پوچھے پوچھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے. خزاں نے پہاڑوں کو لوٹ کر زمین ویران کر دیا تھا کہ اچانک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تاریخ ڈھونڈے اگر ثانی محمد، تاریخ ڈھونڈے اگر ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے سیرافی چشم پھوٹتے ہیں. وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز اور شاداب ہو جاتے ہیں. وہ رحمت للعالمین جس کے پسینے اندر سے خوشبو کی فضاؤں کو مہکاتے ہیں. وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے. وہ رحمت للعالمین جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے. جس کی نسبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے. میرے موجود ساتھیوں، میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کے جس کے انتظار میں ہے. تو وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ مکہ فتح کر کر